السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمانوں، آج میں اس نبی کے بارے میں جو ہم سب کے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں حمل سے ہوئے تو اور اللہ کے نبی کی ولادت پر کیا کیا معجزے ہوئے، میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ میں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں حمل سے ہوئے تو پورے مہینے گزرنے تک مجھے کبھی بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ حالانکہ عام طور پر دنیا کی عورتیں حمل سے ہوتی ہے تو بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی والدہ کو کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی کی والدہ کے پاس لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسید جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود تھی، اور اللہ کے نبی کی والدہ کے سرہانے وہ کھڑی تھی۔ عام طور پر بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ گندگیوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو ایک قطرہ گندگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں نہیں آئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ جس طریقے سے بچے کو غسل دیا گیا ہو، نہلایا گیا ہو، گویا کہ اللہ کے نبی ماں کے پیٹ سے غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی جس طریقے سے اللہ کے نبی کی دنیا میں تشریف آوری ہو رہی تھی، اسی کے مطابق اللہ کے نبی جو حجرے میں تھے اپنی والدہ کے، اس حجرے کے اندر دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ولادت ہوئی ہے، پورا کمرہ روشن ہو گیا اور پورا کا پورا کمرہ خوشبودار ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ عام طور پر دنیا میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ اور دنیا میں بچوں کی ولادت کے بعد کچھ دن یا کچھ مہینے گزرنے کے بعد بچوں کی ختنہ کرانی پڑتی ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور کچھ منٹ نہیں گزرے تھے وہ دایا جو لیڈی ڈاکٹر تھی شفا بنت عمر، وہ اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھا کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس میں لٹا دیتی ہے، اور کچھ منٹ نہیں گزرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ گھومتے ہیں، اور گھومنے کے بعد اپنے گھٹنوں کو کھڑے کر کے وہ ایسی پوزیشن بنا لیتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر سجدے کی حالت ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے کچھ منٹ کے بعد گویا اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سجدے سے اٹھے ہیں اور اپنے ایک ہاتھ سے سہارا لگایا اور بیٹھے اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور گواہی دی اور پورے ایک روشنی پھیل گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی کچھ منٹ کے بعد سجدہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا، اے میری امت، میں آ رہا ہوں اور یہ نماز لے کر کے آ رہا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں حیران ہو گئی کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا، کچھ منٹ نہیں گزری اور اس نے یہ پوزیشن اختیار کر لی۔ ماں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، ایک دم سے ان کے گھر کی چھت پھٹتی ہے اور بادل جو ہے آپ کے حجرے میں، آپ کے روم کے اندر تشریف لے آتا ہے، اور پورا روم دھندلا سا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ٹھنڈی کے موسم کے اندر جب اوس گرتی ہے تو دھندلا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے پورا
روم جو ہے پورا حجرہ پورا کمرہ دھندلا دھوئیں کی طرح ہو گیا، اور اندر سے آواز آئی، اے آمینہ اس بچے کے چہرے کو مشرق کی طرف کر دو، پھر شمال کی طرف کر دو اور جنوب کی طرف کر دو، چاروں طرف اس بچے کا چہرہ گھما دو اور یہ بتلا دو کہ یہ نبی جو آ رہا ہے، چاروں طرف کے لوگ، چاہے مشرق ہو چاہے شمال ہو جنوب ہو، چاروں طرف کے لوگ دنیا میں بسنے والے، جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان کے نقش قدم سے ہٹ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا کہ میں آیا ہوں اللہ کی عبادتوں کو لے کر کے۔ اور اس کے بعد اسی آسمان بادل جو آیا تھا روم کے اندر، اس میں سے آواز آئی کہ اے لوگوں اور اے فرشتوں کہ حضرت آدم کے جو اخلاق تھے اس بچے کے اندر ڈال دو، حضرت شیش کی جو معرفت تھی اس بچے کے اندر ڈال دو، حضرت نوح کی جو بہادری تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت ابراہیم کی جو دوستی تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت اسماعیل کی جو قربانی تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت صالح کی جو فصاحت تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت لوط کی جو حکمت تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت اسحاق کی جو رضا تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت یعقوب کی جو بشارت تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت یوسف کا جو حسن تھا اس بچے میں ڈال دو، موسیٰ کا جو جاہ و جلال تھا اس بچے میں ڈال دو، دانیال کی جو محبت تھی اس بچے میں ڈال دو، حضرت الیاس کا جو وقار تھا اس بچے میں ڈال دو، حضرت ایوب کا جو دل تھا اس بچے میں ڈال دو، حضرت داؤد کی جو زبان تھی اس بچے میں ڈال دو، اور یہ حضرت یحییٰ کی جو پاک دامنی تھی اس بچے کے اندر ڈال دو، حضرت یونس علیہ السلام کی جو اطاعت تھی اس بچے کے اندر ڈال دو، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اس بچے کے اندر ڈال دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات 1,24,000 انبیاء کے جو اخلاق تھے، جو علم تھا، جو صفات تھی اس بچے کے اندر ڈال دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے کے اندر 1,24,000 نبیوں کی صفات کا، علم کا، اخلاق لے کر کے پیدا ہوا ہو، وہ سوچو وہ بچہ کیسا ہوگا، وہ کیسی شخصیت ہوگی۔ وہ کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں، وہ میرا اور تمہارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔